دوستوں، السلام علیکم دوستوں. ابھی ہم ڈسکس کریں گے فریلانسنگ میں دو قسم کی پروفائل ہیں. ایک پروفائل کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کارپوریٹ پروفائل اور دوسرے کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پرسنل پروفائل. تو ان دونوں میں تھوڑا ڈیفرنس ہے اور ڈیفرنس میں بتاؤں گا کہ ان دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے. جو فرسٹ ون ہے وہ ہے کارپوریٹ فائل. کارپوریٹ فائل کیا کرتا ہے؟ ڈسپلے کرتا ہے جتنا بھی آپ کی کمپنی کا انفارمیشن ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ ڈسپلے کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کی کمپنی کا جتنا انفارمیشن ہے، اس کا پورٹفولیو کیا ہے، وہ کیا سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس کمپنی کو ڈسپلے کرتا ہے. اور دوسرا بات ایسا ہے کہ کارپوریٹ جو پروفائل ہے اس کی جو پروفائل کی جو پیج ہے وہ آپ کو یعنی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں ایڈیشنل انفارمیشن ڈال سکتے ہو اپنے اکاؤنٹ میں. تو اس کی مختلف سٹیپس ہیں، جیسے کمپنی نیم ہے. ہر کمپنی کا جو ہے نا اپنا نیم ہوگا. لوگ جو ہے نا اس مختلف نام ڈالتے ہیں، ہر کوئی کا اپنا ڈیزائر ہے کہ وہ کیا نام رکھتا ہے اپنی کمپنی کا. تو آپ اس میں کیا کرو گے؟ میں نے اس میں دو بات کیا تھا کہ یہ آپ کی جو نیسیسری انفارمیشن ہے آپ کی کمپنی کے بارے میں وہ ڈسپلے کرتا ہے. دوسرا جو ہے نا آپ کی جو پیج ہے وہ آپ کو الاؤ دیتا ہے، یعنی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں ایڈیشنل انفارمیشن بھی ڈال سکتے ہو. تو اس کی جو فرسٹ فیکٹر ہے وہ ہے کمپنی نیم. یعنی آپ کیا کرو گے؟ کمپنی نیم جب سلیکٹ کرنا چاہتے ہو تو وہ ضرور جو ہے نا ایکچول کمپنی نیم ہوگا. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی ٹیگ لائن یوز کیا تھا ادھر، یا کوئی سلوگن تھا، مشن تھا یا ویژن تھا. تو اس میں آپ کمپنی نام ڈالو گے جو اس کا ایگزیکٹ نام ہے، لیکن اس کی جو منیمم کریکٹر ہیں یعنی میگزیمم جو کریکٹر ہے وہ ہے 25 کریکٹرز ہیں. اس سے زیادہ آپ نہیں لکھ سکتے ہو کمپنی نام کے بارے میں. تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی کمپنی نام رکھتے ہو تو اس میں آپ جو ہے نا ویژن کا یا کوئی اور نام نہیں رکھ سکتے ہو، کمپلیٹ اس کا نام لکھو. تو چلو دوسرا جو فیکٹر ہے وہ ہے کمپنی ٹیگ لائن کے بارے میں. کمپنی کی جو ٹیگز ہے اس کو وہ کیا کام کرتا ہے؟ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو سمرائز کرتے ہیں، آپ کی بزنس کو کیا کرتے ہیں؟ سمرائز کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بزنس ہے اس کو ایک ورڈ میں کمپلیٹ انفارمیشن بند کرتا ہے. لیٹ سپوز میں ایک کی ورڈ سرچ کروں گا، میں لکھوں گا اینڈرائڈ. تو اینڈرائڈ میں کتنا بکس لوگوں نے لکھ لیا، کتنا اس کے اثر ہیں، اس کے کتنا ڈاکومنٹیشن ہے، لیکن اینڈرائڈ ایک ورڈ ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ اس نے کتنا سمرائز کیا تھا، یعنی کتنی ورڈز کو سمرائز کیا تھا. تو آپ بھی جب کوئی کمپنی ٹیگ لگاتے ہو، ٹیگ لائن جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے؟ وہ سمرائز کرتا ہے آپ کی بزنس کو. اور ایک شارٹ سٹیٹمنٹ آپ کو یعنی آپ کو موقع مل جاتا ہے کہ آپ ایک شارٹ سٹیٹمنٹ لکھو، اس کو ڈسپلے کرو اپنے بیڈ میں. تو آپ کی پروفائل میں تو آپ میگزیمم کریکٹر لکھ سکتے ہو 50، یعنی 50 تک آپ لکھ سکتے ہو. لیکن آپ کو یہ کوشش کرنا ہے کہ جب بھی کوئی نام لکھتے ہو تو کوشش یہ کرو کہ اس میں آپ ایک ایسا کی ورڈ سرچ کرو یا ایسا کی ورڈ لگاؤ کہ آپ جو ہے نا آپ کا سارا انفارمیشن جو ہے وہ جو ہے نا ریلیٹڈ ہوگا آپ کی کی ورڈ کے ساتھ. تو تیسرا فیکٹر میں ہم آتے ہیں کمپنی لوگوں کے بارے میں، کہ جب آپ کوئی لوگو بناتے ہوں تو کوشش کرو کہ لوگو اتنا اٹریکٹیو بناؤ جو امپلائرز ہیں یا کلائنٹس ہیں اس کا جو فرسٹ امپریشن جو ہے نا وہ کیا ہے، اس کو موٹیویٹ کرے. یعنی آپ لوگوں کو اس طرح بناؤ کہ آپ کی بزنس کے لیے مناسب ہو یا آپ کی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو. تو اس کا سائز جو ہے نا یعنی 280 ملٹیپلیکیشن 280 پکسل ہے. یعنی اس میں میگزیمم فائل جو ہے نا
وہ ہے 2 MB فائل ہے۔ تو یہ تک تیسرا فیکٹر جو میں نے کہا تھا کمپنی کے لوگوں کے بارے میں، کہ لوگوں اس طرح بناؤ کہ آپ کی جو کلائنٹس ہے یا آپ کی جو امپلائر تھے وہ فرسٹ جب آئے آپ کی پروفائل میں تو اس کا امپریشن جو ہے نا وہ آپ اس کو موٹیویٹ کرو، اور یہ جو لوگو ہے وہ آپ کی بزنس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوں، اور اس کا سائز ہے 280 ملٹیپلائی 280 پکسل ہے، اور اس کا میگزیمم فائل سائز ہے 2 MB۔ تو یہ تھا 3 فیکٹر۔ 3 کے بعد ہم آتے ہیں ڈسکرپشن کے بارے میں، کہ کارپوریٹ پروفائل کی ڈسکرپشن کیا ہے۔ تو جب بھی کوئی ڈسکرپشن لکھتے ہوں آپ کو چاہیے کہ آپ اس میں جتنا بھی آپ کی انیشل انفارمیشن ہے وہ انفارمیشن اس میں ڈالو، وہ انفارمیشن آپ کی کمپنی جو ہے نا اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہو، لیکن اس کا جو یعنی میگزیمم جو سائز ہے وہ ہے 100 کریکٹر، نہیں 1000 ہے اس کا۔ تو 1000 تک آپ لکھ سکتے ہو اپنی کمپنی کے بارے میں، لیکن کوشش کرو جب بھی کوئی لکھتے ہو ڈسکرپشن تو کوشش کرو کہ میں نے پہلے سے آپ کو کہا تھا کہ اس میں کی ورڈ سرچ کرو۔ ایک کی ورڈ کا مطلب یعنی ایک کی ورڈ ہے، ایک ورڈ ہے، اس کا ملٹیپل مقصد ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا کی ورڈ یوز کرو تاکہ جو آپ کی کلائنٹس ہے اس کا امپریشن جو ہے نا وہ اپنے طرف کھینچتا ہے، وہ آپ کی پروجیکٹ کا چانسز بھی زیادہ ہوگا۔ تو چلو اس کی جو 4 فیکٹر میں نے بتا دیا، ابھی میں 5 فیکٹر یعنی 5 نمبر فیکٹر کے بارے میں بتاؤں گا، وہ ہے کارپوریٹ کمپنی فیچر ریویو۔ ریویو ایک اس طرح ہے کہ آپ کی پروفائل کو بلڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ریویو نہیں ہے تو آپ کی پروجیکٹ کا چانس بہت کم ہوگا، کیونکہ پھر لوگ آپ پر اتنا ٹرسٹ نہیں کرتا۔ اگر آپ کا ریویو زیادہ ہے تو ریویو کی آپ کی جو پروفائل ہیں وہ بوسٹ ہوگا۔ تو کوشش کرو جب بھی کوئی پروجیکٹ کرتے ہوں تو اس سے کہو آخر میں لاسٹ میں جب آپ نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیا تو اس کو کہو کہ مجھے ریویو دے دو، وہ اپنی خوشی سے ریویو دیتا ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو پھر اس میں یہ تک کہ جو آپ کی کارپوریٹ اکاؤنٹس ہے اس میں ایک آپشن ہے کہ آپ کیا کرو اپنی فریپرڈ جو آپ نے کس نے جو ریویو دے دیا وہ کیا کرو، وہ آپ کی پروفائل پیج میں جو ہے نا شو کرتا ہے، اور کلائنٹس کی جب بھی امپلائر آپ کی اکاؤنٹ میں آ گیا تو وہ آپ کی ریویو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس میں بات دوسرا جو ہے نا آپ کیا کرو اپنی پروفائل کی جو پیج ہے اس پر کلک کرو اور ویو مور ریویوز، یعنی اگر آپ کا ریویو زیادہ ہیں، لوگوں نے آپ کو فیڈ بیک دے دیا تو پھر اس کا ریویوز بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن ریویو کا بہت زیادہ ایشو ہے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ جو ہے نا اس کے لیے مختلف طریقے یوز کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا اس میں فیک ریویوز ڈالتا ہے، لیکن فیک سے جو ہے نا آپ کب تک یعنی دھوکے کرتے ہو، لیکن کوشش کرو کہ اپنا جو کام ہے آپ کا جو سکلز ہیں اس سکلز کو امپروو کرو اور اس سکلز کو جو ہے نا آگے لے جاؤ۔ تو اس میں نے تقریباً 5 تو بتا دیے اس کی جو فیکٹرز ہیں۔ 6 نمبر پر ہے کارپوریٹ ممبرشپ، یعنی ممبرشپ کی جو فیکٹرز ہیں وہ میں آپ کو تھوڑا بتا دوں۔ ممبرشپ میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ ممبرشپ کیا ہے۔ ممبرشپ کیا کرتا ہے، آپ کی امپلائر جو ہے فیوچر کے اس کی آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ کی کون سی ٹائپ بزنس ہے۔ لیٹ سپوز ممبرشپ کے بارے میں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے تو پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس بھی کیا تھا، تو چلو ابھی بھی میں اس پر پروفائل پر کلک کرو، ممبرشپ لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو کیا کرنا ہے، ٹیکس دینا ہے فریلانسنگ کو، تو یہ دیکھو منتھلی ہے اور اینول پلان ہے۔
یہ ڈپینڈ آپ پر کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا منتھلی سلیکٹ کرنا چاہتے ہو یا اینول سلیکٹ کرنا چاہتے ہو. لیکن اس میں دو بات ہیں. آپ کو جب فری اکاؤنٹ فری لانسنگ دیتے ہیں نا تو آپ کو منتھلی میں 8 بینڈ لگا سکتے ہو. 8 سے زیادہ آپ بینڈ نہیں لگا سکتے ہو. تو اس کی وجہ سے اس نے جو ہے نا ممبرشپ پلان بنایا. ممبرشپ میں جو ہے نا آپ کیا کرو انٹرو، یعنی آپ $1 میں اس میں تقریباً 11 بیٹس لگا سکتے ہو. اس میں دیکھو 15 بیٹس، سوری 15 بیٹس لگا سکتے ہو اور 30 اسکلز ایڈ کر سکتے ہو اور انلمیٹڈ پروجیکٹس ہیں. تو اگر آپ نے $5 دے دیا، یہ پرائس آپ نے دے دیا تو آپ 50 بیٹ لگا سکتے ہو منتھلی اور 50 اسکلز آپ ایڈ کر سکتے ہو. اگر آپ نے جو ہے نا $10 دیا تو آپ 100 بیٹس لگا سکتے ہو اور 80 اسکلز آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہو. تو اس طرح، لیکن زیادہ تر یہ بہت اچھا ہے. $60 آپ سے لیتا ہے، 1500 بیڈ لگا سکتے ہو، 400 اسکل آپ اس میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو اور ڈیلی ویڈرا بھی کر سکتے ہو. لیکن ان دونوں میں جو ہے نا آپ ڈیلی ویڈرا نہیں کر سکتے ہو. یہ دیکھو، لیکن تینوں میں آپ ڈیلی ویڈرا کر سکتے ہو اور ایک میں جو ہے نا، دو میں آپ ڈیلی ویڈرا نہیں کر سکتے ہو. تو یہ تھا ممبرشپ کا پلان. لیکن اگر آپ کا کوئی بزنس ہے تو آپ اس کو سلیکٹ کرو. یہ بہت یعنی بہت اچھا ہے اور پرائز بھی بہت اچھا ہے. اگر 1500 بیڈ آپ لگا سکتے ہو، اگر ایک مہینے میں 1500 اگر آپ بیڈ لگاؤ گے، اگر آپ نے 30 پروجیکٹ بھی لے لیا نا تو آپ کو کافی فائدہ ہوگا. لیکن شروع سے جب آپ یعنی شروع میں ہیں تو آپ ایسا کرو، فری پر کام کرو. جب 8 بیڈ لگاتے ہو، جب آپ نے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کا پتہ چل گیا فری لانسنگ میں، کوئی ایکسپیرینس ہو گیا فری لانسنگ میں، تو پھر اس میں جو ہے نا آپ آگے بھی جا سکتے ہو. پہلے آپ چھوٹے سے سٹارٹ کرو، سٹارٹ کے بعد پھر آپ جو ہے نا یعنی بڑی کی طرف جاؤ. تو چلو، تو اپنی ٹاپک کی طرف آتے ہیں. ابھی دیکھو، میں نے اس پر کلک کیا. دیکھو، ہم کور پکچر نہیں لگا سکتے ہیں. کیوں نہیں لگا سکتے؟ کیونکہ فری لانسنگ میں یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ ہم کور پکچر لگائیں. کور پکچر ان لوگوں کے لیے ہے، وہ لوگ لگا سکتے ہیں جو لوگ ممبرشپ کا ہیں، یعنی اس کا ممبرشپ آلریڈی اس نے خرید لیا فری لانسنگ سے، اس سے بائی کیا تھا، تو وہ لوگ جو ہے نا کور پکچر لگا سکتے ہیں. اگر آپ فری میں کام کرتے ہو تو فری میں جو ہے نا آپ کو کور پکچر آپ نہیں لگا سکتے ہو. تو بات ایسا ہے کہ فری میں آپ کی چانسز بھی اتنا زیادہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا آپ کو پروجیکٹ مل جائیں. لیکن پھر بھی جو ہے نا آپ بیڈز لگاؤ، کوئی ایشو نہیں ہے. جب آپ کو تھوڑا ایکسپیرینس ہو جائے تو پھر جو ہے نا اس میں آپ ممبرشپ پلان جو ہے نا اس کو لے سکتے ہو فری لانسنگ سے. جس میں آپ مختلف بینک یوز کر سکتے ہو، پے پال سے کر سکتے ہو، ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، ان سب پر آپ کیا کر سکتے ہو، اس کو پیمنٹ کرو. پیمنٹ کے بعد آپ کو ممبرشپ مل جائے گا. اگر آپ نے ایک ممبرشپ کو ختم کیا تھا تو آپ اس کو اپ گریڈ کرو، دوسرا لے لو. تو چلو، یہ تھا کارپوریٹ فائل کے بارے میں. تو جلدی جلدی سے میں اس کی پرسنل فائل کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ پرسنل فائل کیا ہیں. لیکن جب آپ کی جو پرسنل فائل ہیں وہ کیا کرتا ہے، آپ کو اتھینٹیکیشن کرتا ہے، آپ کی پروفائل جو ہے اتھینٹیکیشن کرتا ہے freelancing.com کی کو. تو مطلب یہ ہو گیا کہ آپ جب پرسنل پروفائل آپ کا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، کنیکٹ کرتا ہے freelancing.com کے ساتھ. اس کی جو پرسنل پروفائل ہے آپ کو، تو اس میں آپ کو یعنی آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہو کہ میں ایک ٹرو ممبر ہوں فری لانسنگ کا اور میں فری لانسنگ میں کام کرتا ہوں. لیکن کلائنٹ آپ پر کیا کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، آپ پر ٹرسٹ کرتا ہے.
لیکن کارپوریٹ فائل میں جو ہے نا آپ پر کلائنٹ بہت کم بھروسہ کرتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا پرسنل جو ہے نا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ پرسنل پروفائل بناتے ہو تو پرسنل میں یہ ہو گیا کہ آپ کنیکٹ کر سکتے ہو، یعنی کنیکٹ ہوگی freelancing.com کے ساتھ، اور freelancing.com جو ہے نا آپ کو شو کرتا ہے کہ یہ، یعنی آپ اس پر ٹرسٹ کر سکتے ہو کیونکہ اس نے ہمارے ساتھ ممبرشپ لے لیا، یا اس کا یہ پرسنل فائل ہے یا کارپوریٹ فائل ہے۔ تو دو، میں نے جیسے کہا تھا فریلانسنگ میں دو قسم کی فائل ہیں۔ چلو میں پروفائل نیم کے بارے میں ابھی تھوڑا بتاؤں گا کہ جب آپ کی جو پرسنل نام ہے، آپ پہلے کوشش کرو اپنی پرسنل نام سلیکٹ کرو۔ اگر آپ نے پرسنل نام سلیکٹ کیا تھا تو اس میں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ بعد میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا، کہ اگر آپ نے کوئی اور نام لکھ دیا تو پیمنٹ کے مسئلے میں پھر آپ کو مسئلہ کریٹ ہوگا۔ اس کے بعد اس میں جو پروفائل کی نیم کی کنڈیشن ہے اس کی دو قسم کی ہے، ایک فرسٹ نیم ہے اور ایک لاسٹ نیم ہے، اور یہ جو ہے نا یوزر پبلک ایریز کے لیے شو کرتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ میرا جو ہے نا، لیٹ سپوز میرا جو نام ہے وہ پبلک کے لیے شو نہیں کرتا، صرف فریلانسنگ کو میں نے دے دیا، تو آپ ایسا بھی کر سکتے ہو۔ جو فل نیم ہے آپ کو، اس کو آپ کیا کرو، صرف پرائیویٹ کرو۔ اگر آپ پبلک کو شو کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پبلک کرو۔ تو اس میں اگزامپل یہ ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کہا تھا کہ آپ یوزر نیم کو چینج کر سکتے ہو، تو ہم اس کو یہ رپلائی دے دیں کہ نہیں، چینج نہیں کر سکتے۔ اس کو میں مزید دوسری ویڈیو میں ایکسپلین کروں گا۔ پروفائل کی جو لوگو ہیں اس کی ہائی کوالٹی پروفائل چاہیے، یعنی ایسا پروفائل نہیں ہے کہ آپ نے ادھر جو ہے نا، جو پروفائل کا لوگو تھا وہ 280 ملٹیپلائی 280 کے ساتھ آپ لگا سکتے تھے، لیکن اس میں کوالٹی پروفائل امیج ہونا چاہیے۔ لیکن اس کا بھی یہ سائز ہے 280 ملٹیپلیکیشن 280 فکزل ہے اس کا، لیکن اس کا 2 MB فائل ہے، یعنی جو فائل کا سائز ہے وہ 2 MB ہے، لیکن اس کا جو فائل کا سائز تھا وہ بھی 2 MB تھا۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کو کیا کرنا ہے، دونوں فائلوں میں پرسنل جو ہے نا، پرسنل پروفائل بہت اچھا ہے اور لوگ آپ پر ٹرسٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ تو اس کے بعد جو لوگو ہیں، لوگو بھی اس طرح ہائی کوالٹی والے چاہیے۔ اس کے بعد پرسنل ہیڈ لائن، یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی پروفیشنل، آپ کی جو سکلز ہے، آپ نے جو کام کیا اس کو کیا کرنا ہے، ہیڈ لائنز کرنا ہے۔ لیٹ سپوز جو آپ کا ٹائٹل ہے یا آپ کا جو ورک ایکسپیرینس ہے اس کو آپ 50 یعنی 50 ورڈ میں آپ اس کو کیا کرو، لکھو گے، اور جو کلائنٹس ہے یا جو امپلائرز ہیں وہ آپ کی ہیڈ لائن کو ریڈ کرے گا تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں اور اس نے کیا کیا کیا۔ تو ہم جو امپورٹنٹ فیکٹر ہیں وہ ہے پروفائل سمری۔ تھوڑا سمری کے بارے میں بتاؤں کہ آپ پہلا اپنا انٹروڈکشن کرو کہ آپ کون ہو، آپ نے کیا کیا۔ انٹروڈکشن کے بعد اپنا اسکل کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کی اسکل کیا ہے، اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں بتاؤ کہ آپ نے کیا کوالیفیکیشن کیا تھا، آپ نے جس کلائنٹس کے ساتھ کام کیا تھا، آپ کی جو پوٹینشنل کلائنٹس ہیں اس کی پروجیکٹ کی پورٹفولیو بناؤ اور اس کو کہو، اس میں لکھو کہ میں نے اس کے لیے یہ پروجیکٹ کیا تھا اور اس کے لیے وہ پروجیکٹ کیا۔ تو اس میں جو ہے نا پرسنل پروفائل میں میری کہا تھا کہ اس طرح پرسنل پروفائل میں آپ کوالٹی کام کرو گے۔ تو اس میں آپ کور پکچر لگا سکتے ہو آسانی سے، اگر آپ فری میں ہیں تو آپ کو کور پکچر نہیں لگا سکتے ہو۔ اگر فری میں آپ نے ممبرشپ لے لیا تو پھر اس میں جو سائز ہے آپ کی پکچر کا، کور پکچر کا، یعنی وہ ہے 1920 سے لے کر یعنی 3840 پکسل تک آپ اس میں پکچر لگاؤ گے، یعنی اس کی جو ہائٹ ہے وہ ہے 550 پکسل ہے۔ تو آج ہم نے دو پروفائل
ڈسکس کیا تھا اور کمپیریزن کیا تھا کہ کارپوریٹ فائل کیا ہے اور اس میں پرسنل پروفائل کیا ہے۔ پرسنل پروفائل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرسنل میں آپ کو ہائی کوالٹی کام کرنا ہے، اور کارپوریٹ فائل میں آپ اس کو صرف اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہو۔ تو چلو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تو دعاؤں میں یاد رہو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔